جی ہیلو ویورز، میں ہوں قمر چیمہ اپنے یوٹیوب چینل قمر چیمہ کے ساتھ. اور ویورز میرے ساتھ موجود ہیں جناب متین حیدر صاحب، سینئر صحافی ہیں، جی ٹی وی کے بیورو چیف ہیں اسلام آباد میں، اور اکثر اوقات وزرائے خارجہ اور وزرائے اعظم کے ساتھ انٹرنیشنل ٹریول بھی کرتے ہیں اور فارن آفس کو بھی کور کرتے ہیں. متین صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر. بہت شکریہ قمر چیمہ صاحب. پلیئر ٹو بی ود یو. تھینک یو سر. اچھا سر، آپ تو وزارت خارجہ کو پچھلے بڑے سالوں سے کور کر رہے ہیں اور سفراء سے، آپ کے سفیروں سے آپ کے پرسنل رابطے بھی ہوتے ہیں. یہ بتائیں، جو کل عمران خان صاحب نے لائیو ٹی وی کے اوپر، اور جب سفیروں کو پوری دنیا سے ایڈریس کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے گورننس میٹرز کے اوپر کہ اپنے جو پاکستانی ہیں وہاں پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، تو جو لائیو ٹی وی پہ چلایا گیا تو بہت سارے ڈپلومیٹک کور نے اپنی انسلٹ فیل کی کہ جس طرح ان کو وہاں پہ ٹریٹ کیا گیا. سو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور آپ کی جو دوستوں سے ملاقاتیں ہوئی ڈپلومیٹ سے، وہ اس کو کیسے رسپونڈ کر رہے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قمر چیمہ صاحب، بڑا اہم ایشو آپ نے ہائی لائٹ کیا. اس وقت جسے کہتے ہیں یہ فارن آفس جو اس وقت فوکس میں، پوری دنیا کے فوکس میں آ گیا، خاص طور پہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، اور پھر 120 جو اوورسیز مشنز ہیں وہاں پر پاکستانی سفارتخانے ہیں، اور پھر بیک ٹو اسلام آباد جو ہیڈ کوارٹر ہے یعنی وزارت خارجہ کا. بہت شدید رد عمل پایا جاتا ہے وزیر اعظم کی دفتر خارجہ کے بارے میں، جو پالیسی اور جو لب و لہجہ ہے. آپ صرف یہ دیکھیے کہ جو تہمینہ چنجوعہ سابق سیکرٹری خارجہ، جلیل عباس جیلانی سابق سیکرٹری خارجہ، اور اسی طرح کئی جو سابق امبیسڈرز، 2 فارن سیکرٹریز میں نے آپ کو بتا دیے، انہوں نے ان دونوں کے ٹویٹس آئے، بہت شدید رد عمل کا اظہار کیا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب، آپ کو جو بریفنگز دی گئی ہیں وہ حقائق پہ مبنی نہیں ہے. ایسے نہیں ہوتا جیسے کام جو ہے وہ جس طرح وزیر اعظم لسٹ لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جی وہ نکاح نامہ کی ٹیسٹیشن اور ڈرائیونگ کارڈ کی ٹیسٹیشن اور فلانے دستاویز کی ٹیسٹیشن. انہوں نے یہ وضاحت کی کہ یہ ڈاکومنٹس ایمبیسی ضرور ریسیو کرتی ہے، لیکن پاکستان میں مختلف ادارے ہیں جو اپنا رسپانس دیتے ہیں، تو رسپانس اگر ان کی طرف سے لیٹ آئے گا تو ایمبیسی آگے ڈیلیور نہیں کر سکی. لیکن آج چونکہ آپ نے یہ اس ایشو کو چھڑا تو میں اس کے اوپر بالکل غیر جانبداری سے اور جو ہے وہ تجزیہ پیش کروں گا، چونکہ اس میں ہمارے سفیر بھی رسپانسیبل ہیں. سروسز سلو ہو سکتی ہیں لیکن رویوں کو سلو نہیں ہونا چاہیے، رویوں کو سرد نہیں ہونا چاہیے، رویے جو ہیں وہ تہذیب یافتہ ہونے چاہیے. کچھ نکات تو جو وزیر اعظم کے جو انہوں نے ہائی لائٹ کیے ہیں، جس پہ روشنی ڈالی ہے، ایک سفیروں کا جو لب و لہجہ ہے، ایک ان کا جو رویہ ہے. آپ جو ہے قمر چیمہ صاحب، اسلام آباد میں آپ بہت سارے غیر ملکی سفارتکاروں سے آپ ملتے ہیں، ویسٹرن ڈپلومیٹ سے آپ ملتے ہیں، میری بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں. ان میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اپنے ڈپلومیٹس کو کرٹیسائز کرنا چاہیے. لب و لہجے اور رویے میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ ادھر اسلام آباد میں یو ایس ایمبیسی، برٹش، یورپین، دیگر تمام ایمبیسی اور ایمبیسڈرز کو دیکھتے ہیں، جس طریقے سے وہ یہاں پہ ڈپیوٹیڈ ہیں، جس طریقے سے ان کی ورکنگ ریلیشن شپ ہے، جس طریقے سے وہ کمیٹیڈ ہیں، ڈیووٹیڈ ہیں، جو ان کا لب و لہجہ ہے سٹاف کے ساتھ، جس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں. یہ اسپرٹ، یہ ڈٹرمینیشن، یہ ڈیووشن ہمیں ہماری پاکستان کی جو ایمبیسیز ہیں باہر، وہاں پہ نہیں نظر آ رہی. اور سروسز تو دور کی بات ہے، ابھی تو جو کئی مشنز ایسے ہیں، اسپیشلی کا جو چیمہ صاحب جو ریجن ہے نا، اس کے اندر پاکستانی لیبر کلاس بہت ہے. اور سعودی عرب آپ کے سامنے کہ اس کی ٹیریٹری بہت بڑی ہے. کوئی دمام سے آ رہا ہے، کوئی بڑے دور سے آ رہا ہے شخص، کہیں جدہ پہنچ رہا ہے، کہیں ریاض پہنچ رہا ہے، تو اس کو وہ کوئک سروس نہیں دی جاتی جس کا وہ متمنی ہوتا ہے، جس کا وہ متقاضی ہوتا ہے. اپنی مزدوری کاٹ کے وہ آتا ہے اور اس کو آگے ونڈو کلوز کر دی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ جی آپ جائیں. اب ہیئر از دا پوائنٹ چیمہ صاحب، کہ اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ایمبیسڈر ہاں از دا باس آف دا مشن. سفیر جو ہے وہ اس سے پہلو تہی نہیں کر سکتا. سفیر مشن کا سربراہ ہے، اسے ایک ایک چیز پتا ہونی چاہیے. کمرے میں سی سی ٹی وی لگا ہونا چاہیے، ایک ایک کونسلر سیکشن، ایک ایک جہاں پہ سروسز والے، وہ ان کے سامنے پکچرز آنی چاہیے، کیا ٹائم کے اوپر جو ہے وہ سروسز ڈیلیور ہو رہی ہیں. اور یہ لوگ کیسے، غالب اقبال صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات ہے، وہ فرانس میں سفیر ہیں، وہ ڈیلی میں 6-7 گھنٹے اگر آفس میں بیٹھتے تھے تو کہتے تھے 1 گھنٹہ وہ کونسلر سروسز میں خود جا کے وہ جو کونسلر کے جو سٹاف ہوتا تھا اس کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جاتے تھے، دیکھتے تھے کہ ان کا رویہ کیسے ہے.
فرانس بھی وہ جگہ ہے جہاں پہ پاکستان کی لیبر کلاس خاصی ہے، برطانیہ میں بھی لیبر کلاس خاصی ہے، امریکہ کے اندر تو خاص بہت زیادہ ہے، ٹیکسی ڈرائیورز ہیں، یہ وہ تمام تر لوگ ہیں. بالکل تو صحیح ہے. سملرلی گلف کے اندر تو اور زیادہ ہے، ملیشیا کے اندر لیبر کلاس ہے. تو بات یہ ہوئی کہ اب جو پاکستان ایمبیسی ریاض میں ایک خاتون والا واقعہ پیش ہوا، سینئر ڈپلومیٹ ذیشان جو ڈپٹی ہیڈ آف مشن ہے، جس نے ایک پاکستانی خاتون کے ساتھ بدتمیزی، نہ صرف بدتمیزی کی بلکہ اس کو دھمکی دی کہ میں تمہیں سعودی پولیس کے حوالے کر دوں گا. وہ کیا اس سے بھیک مانگنے آئی تھی؟ وہ اس سے آئی تھی، اس کا پاسپورٹ گم ہو گیا تھا. اس نے کہا جی مجھے 1 پیج کی 1 وے ٹریول ڈاکومنٹ آپ مجھے دے دیں تاکہ میں پاکستان ٹریول کر لوں. 7 گھنٹے اس کو ویٹ کرایا. ویٹ کرانے کے بعد باہر آ کے کہتا ہے تو آپ کو تو بغیر پاسپورٹ کے ہیں تو آپ کو کیوں نہ سعودی حکام کے حوالے کر دیا جائے. خاتون نے شور مچایا تو جو ساتھ ہی ڈیفنس ونگ تھا ہمارا ایمبیسی کا، اس میں سے ہمارے فوجی افسران آئے تو انہوں نے ذیشان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا کلام ہوا اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، اپنے ملک کی سٹیزن آئی ہے یہ خاتون. یہ بنیادی طور پہ پس پردہ میں وہ کہانی تھی جو اس بڑی کارروائی کی بنی. اور آج آپ کے چینل کے توسط سے میں بتاؤں کہ وزیر اعظم نے جو پہلا حکم جاری کیا تھا ریاض میں پاکستانی ایمبیسی کے بارے میں، انہوں نے کہا تھا نائب قاصد سے لے کر ایمبیسڈر سب کو معطل کر دو اور پورا مشن کلوز کر دو. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی دی ایمبیسی ورکنگ اوور دیئر. نیا بندہ ہم لائیں گے. پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جدہ میں بھی پورے کونسلیٹ کو بند کر دو. لیکن جب جدہ کے کونسلیٹ کے بارے میں وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ وہاں سے کوئی شکایت نہیں ہے تو جدہ کا کونسلیٹ بچ گیا. اس کے اوپر بھی کارروائی کے اوپر دفتر خارجہ نے بہت زور لگایا، مخالفت کی کہ سر یہ ایسے مت کریں. تو پھر جا کے طے ہوا کہ ایمبیسڈر علی اعجاز اور 6 سفارتکار جو ہیں وہ معطل ہوں گے. ذیشان کی تو معطلی بنتی تھی اس لیے کہ وہ ڈپٹی ہیڈ آف مشن. آپ دیکھیں چیمہ صاحب، ڈپٹی ہیڈ آف مشن بڑا سینئر سفارتکار ہوتا ہے. ہاں جی. اس کا جب یہ رویہ ہوگا ایک اپنی فیلو پاکستانی سٹیزن کے تو چیزیں بنیں گی. تو غیر جانبداری سے اگر میں کہوں تو یہ وہ تلخ حقائق ہیں، یہ وہ حقیقتیں ہیں جو پاکستان کے سفارت خانوں کے اندر ہیں. لیکن اس معاملے کو دفتر خارجہ کے لیول پہ ٹیکل ہونا چاہیے تھا. یہ معاملہ براہ راست ایگزیکٹو کے پاس چلا گیا، یعنی پرائم منسٹر کے خود نوٹس میں آ گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لب و لہجہ جو وزیر اعظم کا تھا وہ بالکل درست تھا. اور چیمہ صاحب اگر یہ لب و لہجہ آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو گزشتہ 72 برسوں میں یہ چونکہ ٹیکنالوجی اب آئی ہے، ورچولی آپ سب کو بلا لیتے ہیں، ایسی سرزنش اور ایسی جسے کہتے ہیں کلاس لینا وہ پاکستان کی سفارتی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوئی ہے. اور میرا جو انٹریکشن ہوا، اگرچہ کہ سفارتکار ناراض ہیں پاکستانی، لیکن پوری دنیا میں پاکستانی سفارت خانوں میں ایک شاک ویو گئی ہے اور ایمبیسیاں سیدھی ہو گئی ہیں. چلیں لیٹس سی. لیکن متین حیدر صاحب، آپ نے تسنیم اسلم صاحبہ کا ذکر کیا، وہ اور باقی لوگوں کا، شمشاد احمد خان صاحب، بہت سارے باقی سفیر ہیں جو فارن سیکرٹری بھی ان کا ذکر کیا. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو اور مزے کی بات ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جو انڈیا کے سفارتکار اور جو ایمبیسیز ہیں دنیا میں وہ زیادہ بزنس لے کے آ رہی ہیں اور ہم کم بزنس دنیا سے اکٹھا کر رہے ہیں. انہوں نے ساتھ میں یہ کہا جو سابق سفیر ہے پاکستان کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈپلومیٹک کور سے ہم ہوتے ہیں لیکن ہمارا نادرا پہ جو پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ جاری کرتا وہ نہیں ہے، محکمہ تجارت پہ ہمارا کمپلیٹ کنٹرول نہیں ہوتا. بہت سارے اور بھی آفیسز ہوتے ہیں ود ان دی ایمبیسی، تو ہر چیز کا ذمہ دار ہمیں نہ ٹھہرایا جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ میں سوال کو لنک کرنے لگا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی کیونکہ پولیٹیکلی ان کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے، الیکشن وہ ہار رہے ہیں، پاپولیرٹی نیچے آ رہی ہے، تو عمران خان صاحب نے یہ جو قدم لیا یہ ایک پاپولر سٹیپ تھا تاکہ لوگ جو ہے وہ محسوس کرنا شروع کر دیں، لوگ جو ہے وہ محسوس کرنا شروع کر دیں کہ شاید عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈیلیور کرنے لگ پڑے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ گرتی ہوئی پاپولیرٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی عمران خان صاحب نے کیا یہ؟ چیمہ صاحب بہت اعلیٰ سوال ہے، اس کے 2 جواب ہیں. سوال آپ کا بہت جسے کہتے ہیں تصویراتی ہے. ایک تو یہ کہ نیوٹرلی اگر دیکھیں تو پرفارمنس انڈیکس میں یہ انہوں نے جو کارروائی کی وہ ٹھیک کی ہے. دوسرا پاپولیرٹی گراف کے حوالے سے یہ بات 100% درست ہے، اس لیے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنے جا رہا ہے. تو ہمارے جتنے بھی ملینز آف اوورسیز پاکستانی ہیں کم و بیش پوری دنیا میں لگ بھگ تقریباً 1 کروڑ کے قریب ہیں.
وہ بہت سگنیفیکنٹ ووٹ ہوگا. تو اسی لیے یہ کل پوری دنیا میں مشنز اور ان کے سربراہوں کو سامنے بٹھا کے، اور اس وقت جو پوری دنیا میں پاکستانی امریکہ سے لے کے آسٹریلیا، گلف، فار ایسٹ، مڈل ایسٹ، یورپ، افریقہ، ان میں خوشی کی لہر ہے. تو یہ انہوں نے اپنی گرتی ہوئی ساکھ، اور اسد عمر صاحب کہہ چکے ہیں، وہ اس وقت زبان زد عام ہے اسد عمر کا بیان قبل از وقت انتخابات کے بارے میں، مڈ ٹرم الیکشن کے بارے میں، کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ اس کا اعلان ہو سکتا ہے. تو اس ساری صورتحال میں اوورسیز پاکستانی سے انہوں نے یہ کارڈ کھیلا ہے، اور اس کا مقصد ہے کہ اگر اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا رائٹ جو ہے جس طریقے سے ووٹ کا رائٹ تو انہیں ہے، اور اگر وہ مزید اسٹریم لائن ہوتی ہے وہ چیز، تو یہ اوورسیز پاکستانی کا ووٹ حاصل کریں گے اور اس کو بطور کارڈ استعمال کریں گے. جس طرح 2014 کے دھرنے میں جب وہ تھے تو انہوں نے جس وقت جو چیزیں انہوں نے کہی تھی، یعنی جو ریاستی ادارے اور جو ریاستی نظام تھا اس کو انہوں نے ڈس اوبے کرنے کی کوشش کی تھی. یہ مستقبل میں اوورسیز پاکستانیوں کو اپنے سسٹم میں انٹیگریٹ کریں گے، اور کہیں مستقبل میں اگر یہ اپوزیشن میں ہوئے تو یہ اوورسیز پاکستانیوں کو کہیں گے بھائی اوورسیز پاکستانیوں پیسہ بھجوانا بند کر دو. تو یہ بالکل آپ نے صحیح سوال کہا، بالکل آپ کا صحیح سوال ہے. دو پہلو، ایک تو سروس انڈیکس کے حوالے سے وہ واقعی متفکر تھے، لیکن انہوں نے یہ کارڈ کھیلا ہے اوورسیز پاکستانیز کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اور مستقبل میں ان کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے. لیکن جس طریقے سے یہ سارا کچھ کیا گیا اور اوپنلی کیا گیا، انہوں نے خود بیچ میں وضاحت کی کہ سارے ایمبیسڈرز نہیں ہیں. یہ بھی آپ غور کریں، ہم بھی تعریف کرتے ہیں کہ بعض جگہ پہ اسپیشلی چیمہ صاحب جو اس وقت بارسلونا میں پاکستان کے کونسل جنرل ہیں، عمران علی چودھری، عمران صاحب آؤٹ کلاس کام کر رہے ہیں. اور ڈان میں پچھلے دنوں جو باقر سجاد کی رپورٹ ہے اس میں ان کا ذکر تھا، پینڈیمک جب اپنی پیک پہ تھا پچھلے برس تو 24/7 ان کا مشن بارسلونا میں کھلا رہا. اور بارسلونا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کے گجرات اور یہ والا جو ٹرائی اینگل ہے، کھاریاں، اس کے کم و بیش 1.5-2 لاکھ افراد وہاں پہ مقیم ہیں. بڑا سینسیٹیو اسٹیشن ہے. پولیٹیکل جو پاکستان کی ٹریڈیشنل ریولریز اور فائٹنگز وہ ہوتی ہیں، اس کے باوجود عمران علی چودھری نے وہاں پہ اپنا مشن سر انجام دیا. اسی طرح دنیا کے اور کئی مشنز ہیں. کینبرا کے اندر مشن ہے، اسی طرح جو ابیانہ میں ہے، جرمنی میں ڈاکٹر فیصل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ اور کئی مشنز ہیں جو دنیا بھر میں جو پاکستان کے، انہوں نے ایکسٹرا آرڈنری بھی کام کیا. لیکن چونکہ وزیر اعظم کا فوکس گلف اور مڈل ایسٹ کے اوپر تھا کہ یو اے ای، سعودی عرب، کویت، قطر، اور اس سے جو ہمارے فارن ریمیٹنسز ہیں اس کا ایک بہت بڑا حصہ آتا ہے. لیکن اس میں جو آپ نے انویسٹمنٹ والی بات کی، اس کا میرے پاس جواب یہ ہے کہ ایمبیسڈر کے تعلقات اگر نہیں ہیں، دیکھیے چیمہ صاحب، گاڑی آپ کو ملی ہوئی ہے، پیٹرول ان لمیٹڈ ملا ہوا ہے، آپ کے اوپر پوچھ گچھ نہیں ہے، آپ جتنی مرضی میٹنگز کریں، ساتھ اپنے کمرشل کونسلر کو لے کے جائیں. کمرشل کونسلر ہے، ٹریڈ کونسلر ہے، یہ ساری ٹیم ہوتی ہے. دیکھیں تو یہ صرف ایکسکیوز بنانا کہ جی وہ ایمبیسڈر کا تو تعلقات ٹریڈ میں نہیں ہے. بھائی ایمبیسڈر چیمہ صاحب ٹیم لیڈر ہے، ساتھ ٹریڈ کونسلر کو لے کے جائے. اور کل میں ایک ویبینار میں تھا، اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کا ویبینار تھا، اس میں یہ اعزاز چودھری صاحب بھی تھے. دفتر خارجہ نے اس وقت ہنگامہ کھڑا کر دیا جب ڈی ایم جی کے ایک افسر کو سابق صدر آصف زرداری نے اپنے دور میں فرانس میں پاکستان کا سفیر لگانے کی کوشش کی، سمری کی. پورا دفتر خارجہ اس افسر کے خلاف سپریم کورٹ میں چلا گیا، اس لیے کہ جب وہ ٹریڈ آفیسر تھا یا اتاشی تھا پاکستان ایمبیسی پیرس کے اندر. یہ اب آپ کا پروگرام سارے ہمارے ڈپلومیٹ سنیں گے اور یہ جو ہے وہ سنتے جائیں گے، شرمندہ ہوتے جائیں گے. اس وقت جو فرانس کا وزیر تجارت تھا، ان سے ان کی دوستی ہو گئی. وہ وزیر تجارت بعد میں فرانس کے صدر بن گئے. وہ بھائی کوئی انڈین سول سروس کا افسر نہیں ہے، آپ کی پاکستان سول سروس کا افسر ہے. آپ کیوں اتنے اپنے ذہنوں اور دلوں کو آپ تعصب زدہ بنا چکے ہیں؟ جی وہ نہیں جائے گا. اگر وہ ڈی ایم جی والا اس وقت وہاں ایمبیسڈر لگا دیا جاتا، آپ سوچ سکتے تھے کہ اس ایمبیسڈر کی فرانس کے صدر کے ساتھ ایک ذاتی پرسنل ریپو کانٹیکٹ، کتنی فرینچ انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آتی جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوتی فرانس کے اندر. یہ صرف نیرو مائنڈیڈ اور نیرو اپروچ ہے. کبھی ان دفتر خارجہ کے ان لوگوں کی پاس فورس نہیں کی گئی، کبھی ان کے اوپر اوور سائٹ نہیں ہوئی، کبھی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوا. اسپیشلی وہ لوگ میرے اس میں وہ بڑے دوست جو کام کر رہے ہیں، ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. بہت سارے بالکل اچھے صحیح. ایمبیسڈرز ہیں. جی
بالکل سر, بس آخری سوال آپ سے کروں گا. ٹھیک ہے, یہ تو آپ نے صحیح کہا کہ بہت سارے ان کے پاس انلمیٹڈ ریسورسز ہو سکتے ہیں, وہ انویسٹمنٹ لے کے آ سکتے ہیں. سر یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کل جا رہے ہیں سعودی عرب, اور آپ نے بھی بڑا سفر کیا ہوا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ جب یہ وزیر خارجہ اور وزیر اعظم جاتے ہیں تو کیا ماحول ہوتا ہے. پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات تو بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے ریسنٹلی, اور فارن منسٹر صاحب جو ہیں ان کا بھی بڑا کردار ہے, انہوں نے بڑی انفلیمیٹری اسٹیٹمنٹس دی. او آئی سی کشمیر پہ کچھ نہ کر سکا, تو وہ جو ایک ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب وہاں سے کیا لے کے آ رہے ہیں, ہمیں کیا نئی اوپننگ مل رہی ہے, کچھ فائدہ ہوگا یا پرانی بس وعدے ہوں گے؟ لیکن باجوہ صاحب, آرمی چیف باجوہ وہاں پہ تو لگتا ہے کہ کچھ میجر بریک تھرو ہونے والا ہے. جی چیمہ صاحب, بہت اہم سوال ہے, اور آپ کا آخری جو لفظ ہے کہ بریک تھرو یقینی طور پہ ہوگا. پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ آج کسی بھی وقت آرمی چیف کی کراؤن پرنس کے ساتھ ملاقات ہونی ہے, اور پھر آرمی چیف اور وزیر اعظم دونوں مشترکہ طور پہ مشترکہ طور پہ ملاقات کریں گے کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے. تو اب کیا لینے جا رہے ہیں؟ جو کمٹمنٹ سعودی عربیہ نے اس سے پہلے کی تھی پاکستان کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو آگے بڑھانے کے حوالے سے, وہ کمٹمنٹس پوری ہونے جا رہی ہیں. اسپیشلی سعودی آئل ریفائنری کے حوالے سے جو کمٹمنٹ ہوئی تھی وہ پوری ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ مزید ایم او یوز یعنی مفاہمت کی یادداشتیں جو ہیں وہ اس پہ دستخط ہوں گے. مڈل ایسٹ کی ساری سچویشن جس میں وزیر خارجہ پہلے یو اے ای میں پاکستان نے رول ادا کیا ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی کو کم کرانے کے حوالے سے, اس کے اوپر بات چیت ہوگی. اور سعودی عربیہ آلریڈی آن بورڈ ہے. سعودی عربیہ کو پتہ ہے کہ آپ جو ہے ایران اور امریکہ بھی آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. چین کی انویسٹمنٹ آ چکی ہے, رشیا اس ریجن کے اندر آ رہا ہے. تو سعودی عربیہ خود جو ہے وہ ایک سفارتی تنہائی کی طرف جا رہا تھا. ایڈمنسٹریشن چینج ہو چکی ہے, واشنگٹن کا لب و لہجہ ریاض کے بارے میں بدل چکا ہے. اب وہ ہیومن رائٹس اور یمن کے ایشوز اٹھا رہے ہیں. وہ اسلحے کی ڈیلز جو سعودی عرب کے ساتھ ٹرمپ نے کی اس کے اوپر نظر ثانی کے اشارے دے رہے ہیں. تو انہیں پتا ہے کہ واشنگٹن کی سپورٹ اب نہیں ہے. نیتن یاہو کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ان کا جو سیکنڈ ٹرم کا جو آپشن تھا, جو ٹائم فریم تھا, وہ ایکسپائر ہو چکا ہے. سو اسرائیلی اور امریکن لابی اس وقت سعودی عربیہ کے ساتھ نہیں ہے. رشیا, چائنا, یہ نئے بلاک بن رہے ہیں. ٹرکی جو ہے وہ آپ نے خود دیکھا افغان پیس پروسیس میں. وہ اس ساری سچویشن میں آپ نے یہ کہا کہ یہ کیا ہوا کچھ بھی نہیں. جب سعودی عربیہ نے دیکھا کہ پاکستان ہمارا بڈی ہے اور ہم آل آف اے سڈن یہ جو اسٹریٹجک چینجنگز ہوئی ہیں اس کے بعد تنہائی میں جا رہے ہیں, تو انہوں نے خود ہی پھر انیشیٹ کیا اور پاکستان کے وزیر اعظم کو دعوت دی تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ پاکستان اور سعودی عرب کلوز ہیں. اس میں مڈل ایسٹ کی صورتحال, اس وقت جو ایران اور سعودیہ کی عراق کے اندر جو سیکرٹ ٹاکس چل رہی ہیں اس میں کیا پروگرس ہوئی ہے, اس کا بھی ذکر جائے گا. اس وقت چیمہ صاحب آپ کے اس چینل کے توسط سے بتاؤں کہ عراق اور سعودی عربیہ کے درمیان ہیں, اسی لیے سعودی عربیہ نے وایا عراق ٹاکس جو ہیں وہ اناؤنس کی ہیں. اور سعودی عربیہ ہی اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر ابھی بھی انتہائی ایکٹیو ہے. اور سعودی عرب کے دورے کے بعد چیمہ صاحب اور آپ کے ویورز, وزیر اعظم عمران خان عراق کے اہم دورے پہ بھی جا رہے ہیں. اور آپ کے سامنے ہے کہ محض ایک مہینہ قبل چیئرمین جوائنٹ چیف جنرل ندیم رضا بھی عراق کا دورہ کر چکے ہیں, ہمارے کئی وزراء بھی کر چکے ہیں. تو اب سعودی عرب کے ساتھ ساتھ عراق کے ساتھ بھی انٹریکشن بڑھے گا. عراق کا سعودی عربیہ کے ساتھ لنکیج ہے, اور بہت ساری چیزیں آئیں گی. انویسٹمنٹ آئے گی سعودی عرب سے, جو کمٹمنٹس انہوں نے کی ہوئی تھی وہ پوری ہوں گی. لیکن اب جو اس میں خاص نقطہ ہے کہ اب سعودی عربیہ کا وہ اثر و رسوخ پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ نہیں ہوگا جو گزشتہ 4 برس کے دوران دیکھنے میں آیا. چونکہ سعودی عربیہ کو واشنگٹن اور اسرائیل کی انتہائی سپورٹ حاصل تھی. اسرائیل کی ریکگنیشن کا جو تیزی کے ساتھ سفر آگے شروع ہوگا وہ بھی رک جائے گا کیونکہ صورتحال بدل رہی ہے. تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو سعودی عرب اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کی اور پاکستان کو اس دورے کے لیے مدعو کیا ہے. آرمی چیف 4 دن پہلے وہاں پہ ہونا وہ بھی سگنیفیکنٹ ہے. اور میں نے یہ بتایا کہ اب آرمی چیف اور وزیر اعظم مشترکہ طور پہ محمد بن قاسم سے ملیں گے. اور جو چیزیں رکی ہوئی تھی پہلے, انہوں نے جو سرد مہریاں تھی, جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے کمٹمنٹس پوری نہیں ہو رہی تھی, وہ سب پوری پاکستان کے لیے وہ بہت ریلیز کریں گے. بالکل ٹھیک ہے, انشاءاللہ امید ہے کہ چیزیں بہتر ہوں گی. تھینک یو ویری مچ متین حیدر صاحب, آپ نے بڑی ہمیں انسائٹ دی اور بریکنگ نیوز بھی دے دی کہ پرائم منسٹر عراق بھی جا رہے ہیں اگلے مہینے. سو تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ فار یور انالیسس سر. My pleasure.